ناظرین کرام، آج ہی اللہ تعالیٰ کے ان دو عظیم اسم مبارک کا عمل کر لیں اور اپنی جھولیوں کو ہر دلی مراد سے بھر لیں۔ رزق کی بندش اور مالی حالات کی وجہ سے پریشان افراد کے لیے بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ جو میرے بہن بھائی رزق کی کمی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ان کے لیے وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، اخراجات پورے نہیں ہوتے، قرض کا بوجھ ہے، قرض دینے والے آئے دن تنگ کرتے ہیں، قرض کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں، دکان میں برکت نہیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، تو ایسے افراد کو اب بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس عمل کو پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ کریں اور پھر اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا خزانہ آپ خود دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے اوپر رزق بارش کے قطروں کی طرح برسے گا۔ میری مائیں بہنیں اور بھائی اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں جس قدر عبادت کرتے تھے اور مشقت اٹھاتے تھے، اتنا دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ جس طرح رمضان المبارک کے مہینہ کو دوسرے تمام مہینوں پر اہمیت حاصل ہے، اسی طرح رمضان کا آخری عشرہ پہلے دو عشروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے۔ وہ مبارک رات جس کو قرآن کریم نے 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا، انہی دنوں میں ہوتی ہے۔ پھر ان دنوں کی اہمیت اس لیے اور بھی بڑھ گئی کہ یہ اس قیمتی اور مبارک مہینے کے آخری دن ہیں۔ جو کچھ کوتاہی اب تک ہوئی، اس کے دور کرنے اور نیکیوں میں جو کمی رہ گئی، اسے پورا کرنے کا یہی بہترین اور آخری موقع۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری دنوں میں عبادات وغیرہ کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ رمضان مبارک کے یہ آخری 10 دن وہ مبارک دن ہے جس کی ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آخری دنوں میں اپنے آپ کو عبادت کی طرف راغب کرتے اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے کہ وہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ دراصل شب قدر کو چھپا رکھنے کی ایک اہمیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا متلاشی اور تمنا کرنے والا سارے ماہ رمضان کی راتوں میں نہ صحیح آخری عشرہ کی رات یا کم از کم اس کی طاق راتوں میں اللہ رب العزت کی اطاعت و عبادات میں گزارے اور اسی بہانے شب قدر بھی نصیب ہو جائے۔ اسی مقصد کے تحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ایک سال کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سفر پیش آیا تھا، ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے تاکہ یہ اعتکاف عبادت کے علاوہ شب قدر کو تلاش کرنے کی غرض سے بھی ہو۔ آج ہم سب کو غنیمت جان کر اس عشرے کی انوار و برکات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں سمیٹنا چاہیے، کیونکہ اللہ جانے اگلے سال یہ قیمتی دن میسر آئیں گے یا نہیں۔ ناظرین کرام، وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور آپ اسے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بہتر وقت ظہر کی نماز کے بعد کا ہے۔ مرد حضرات یہ وظیفہ مسجد میں بیٹھ کر کریں اور عورتیں گھر میں بیٹھ کر کریں۔ آپ نے ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر باوضو سب سے پہلے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت 50 مرتبہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے ان دو عظیم ناموں یا باسط و یا رزاق کو پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ پھر آپ نے آخر میں 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے اپنی تمام حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی اور آپ کبھی بھی رزق کی کمی کا شکار نہیں ہوں گے۔
آپ کے گھر میں رزق کی اتنی فراوانی ہوگی کہ آپ دوسروں میں بانٹتے پھرو گے۔ وظیفہ کے قبول ہونے کی شرط یہی ہے کہ آپ اسے پورے خشوع و خضوع اور یقین کے ساتھ پورا کریں اور اپنے اللہ پاک سے اچھی امید رکھیں۔ روزانہ کے وظائف: جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا کبھی پڑھتا ہے اس کا حافظہ تیز ہوتا ہے اور کبھی بھی دماغی کمزوری کا شکار نہیں ہوتا۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام سورہ یاسین 1 دفعہ پڑھتا ہے وہ سارا دن تمام آفات سے محفوظ رہتا ہے، اور وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 111 دفعہ اللہ الصمد پڑھتا ہے وہ کبھی بھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوتا اور اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تمام جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور کوئی بھی موذی بیماری اس کے جسم کو چھو نہیں سکتی۔ جو شخص روزانہ 50 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار رزق عطا کرتا ہے اور اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ صیام نزول قرآن کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیرخواہی کا مہینہ، جنت میں داخل اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی دعائیں: اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت اور برائی اور فساد سے بچا۔ اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ جتنا ایک کوّا اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے: ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قیامت کے دن متقی لوگوں کو مہمان بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا مددگار ہے۔ متقی لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ متقی لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔ آخرت کا اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تقوی فضیلت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ جسے تقوی عطا کیا گیا اسے دین و دنیا کی بہترین چیز دی گئی۔ متقی لوگ سردار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ قرآن و حدیث میں رمضان مبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے اور رمضان المبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔
اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک اور بڑا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر لے، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسی ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وظائف کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی بھی پابندی لازمی کریں، کیونکہ نماز بھی ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ نماز مصیبتوں کا بہترین علاج اور رحمتیں حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ نماز مصیبت کو دور کرتی ہے، نماز چہرے پر نور لاتی ہے، نماز بیماریوں سے نجات دلاتی ہے، نماز عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے، نماز رزق کی تنگی کو دور کرتی ہے، نماز سچا مومن بناتی ہے، نماز اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز جنت میں داخلے کا خزانہ ہے، نماز جہنم کی آگ سے نجات کا سبب ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ جو نماز پابندی سے وقت پر ادا کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنت دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ جو مسلمان فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کر کے پورے خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، اور اس نماز کی برکت سے اسے ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ وہ آدمی کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔